اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ خواب میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں، یہ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ غازی ہے اور دیکھیے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے۔ اگر آپ خواب میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اسپیسیفکلی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ ان میرڈ ہیں تو یہ آپ کے والدین کی صحت کی طرف توجہ دینے کی آپ کو دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، ان کی صحت کی طرف سے کنسرن رہیں اور ان کی صحت اور ان کی ہیلتھ کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں۔ وہ جس چیز سے بھی کنسرن ہے یا ان کو جس چیز سے بھی شکایت ہے، ان کی ان امراض کا خیال رکھیں، ان کی ایبسٹیننس، ان کے پرہیز، ان کے کھانے پینے کی، ان کی ڈائٹ کو مینٹین رکھیں۔ خواب آیا ہی اسی لیے ہے کہ آپ کو یہ وارننگ دی جا سکے کہ اگر تم اس وقت خیال نہیں کرو گے تو شاید یہ تمہاری پیرنٹس کی زندگی کا خطرہ ہے۔ اب اگر آپ میرڈ ہیں، مرد یا عورت ہیں، اور آپ نے خواب میں ڈوبتا ہوا سورج دیکھا ہے تو یہ دو باتوں کی دلیل ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو یہ آپ کی زوجہ کی زندگی کو کوئی تھریٹ ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو یہ آپ کے مرد یعنی آپ کے شوہر کی زندگی کو تھریٹ لاحق ہے۔ جب آپ کو یہ خواب دکھائی دے تو آپ کو امیڈیٹلی اپنے ہسبینڈ اور وائف کی ہیلتھ کی طرف کنسرن ہونا چاہیے۔ میں اس میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ خواب آتا ہی اسی لیے ہے تاکہ آگے جو انیویٹیبل انڈیفینٹ ہونے جا رہا ہے، اللہ پاک آپ کو اس سے پریونشن کا چانس عطا فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ کو امیڈیٹلی گوشت کا جان سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ریممبر، جب بھی کوئی تھریٹ لائف کو آتا ہے تو اس کا صدقہ دالوں سے یا جو سے یا آٹے سے یا اس سے راشن سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ جو بھی لیول آف تھریٹ جان کا ہوتا ہے اس کا صدقہ ہمیشہ گوشت سے کرنا چاہیے۔ لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں اور جب مصیبت آ جاتی ہے پھر پچھتاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جان کا صدقہ جانی چیز سے ہونا ضروری ہے، لہٰذا گوشت کا صدقہ ضروری ہے۔ آپ اس میں چکن استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں دوسرا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اونٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کم از کم 1.25 کلو 1.5 کلو ضرور کریں اور جان کا صدقہ اتار کر کسی مستحق کو دے دیں۔ اور اس کا ایک جو اور الٹیمیٹ لیول ہے وہ یہ کہ جس کی جان کا صدقہ دے رہے ہیں گوشت کے اتنے پیسز کروائیں اور اتنی بار درود شریف اور اتنی بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر اس کو ایسی جگہ رکھ دیں کہ زوال آفتاب سے پہلے کھلا آسمان ہو۔ خصوصاً اگر اپنے گھر کی چھت پر رکھیں گے تو وہ چیز آپ کے گھر سے ہی چلی جائے گی۔ کہ اللہ پاک امام زادہ کے صدقے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو ظہور امام زمانہ کی دعاؤں سے سیراب کریں۔ بحق غازی یا غازی۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کہ اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی ہدیہ، کوئی فیس، کوئی ڈونیشن مجھ سے نہیں لی گئی، بلکہ اس میں میرے چھوٹے بھائی کا بھی علاج ہو چکا ہے سیلیک ڈیزیز کا، اس میں بھی کوئی ڈیزیز، کوئی بھی ہدیہ، کوئی بھی روپیہ پیسہ کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا، اور الحمدللہ آج وہ شفا یاب ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے تقریباً 2.5 ماہ کا۔ اچھا بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار میں بھاجن کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، پابندی کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کیونکہ غیر مسلم بھی آتے ہیں دربار پہ، یہ تو اہل علیہ کا دربار ہے، اس میں پابندی کا تو کوئی طریقہ کار ہوا نہیں۔ اس میں تو غیر مسلم بھی حاضری دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں سے شفا ملے گی، تو ان کو شفا ملتی بھی ہے، اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کسی پہ بھی۔ وعلیکم السلام۔ کہ فی سبیل اللہ بھائی جان سے ابھی دوائی لے کے یہ ایران سے دوائی لینے آیا ہوں 10 سال کے بعد، اب پھر اگلے مہینے ایران جاؤں گا۔ میں بھائی جان کے پاس آیا ہوں اور نہ کوئی ٹوکن کے پیسے لیے اور علاج بھی بتایا، سب کچھ کیا، اور الٹا خدمت بھی کی ہے، چائے بھی پلائی ہے، سب کچھ کیا ہے، اور بہت اچھا کوآپریٹ کیا بھائی جان نے، بھائی جان سے مل کے بہت اچھا لگا،
اور دوسرا کوئی پیسے ویسے کچھ بھی نہیں لیے یہاں پہ. تو نامناسب بات ہے کیونکہ اہل اولیاء کا دربار ہے یہاں پہ, تو غیر مسلم بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, اور بھائی جان کی پابندی لگائی, یہ بات سمجھ نہیں آئی, یہ تو بہت غلط بات ہے, نہیں ہونی چاہیے پابندی. کسی قسم کا کوئی ہدیہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز فری ہے. اور بھائی جان سے ملاقات ہوئی, دل کو خوش ہوئی, جس طریقے سے انہوں نے تسلی سے ہمارا علاج کیا, ہمارے معلومات لی, ہمیں بہت سکون ملا اس بات سے. دیکھیں اولیاء اللہ کا دربار ہے, دربار میں کوئی پابندی تو ہونی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی, چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے. اللہ نے انہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا. اگر ہر کسی کے لیے ہم اس طرح دربار بند کر سکتے ہیں تو پھر یہ چیز اچھی بات تو نہیں ہے نا. دربار پہ کسی قسم کی پابندی ہونی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی. ابھی انسولین پر ہے, انسولین لگا کتنا یونٹ لے رہی ہیں؟ یہاں رکیں گی یا میرپور جائیں گی؟ جیکب آباد ادھر رکیں گی 2-3 دن جائیں گے. اچھا پھر چلی جائیں گی. آپ ان کے فرزند ہیں, آپ ان کی مجھ سے آ کے دوا لے لیں, اچھے ہو کر آنا انشاءاللہ. تو مٹھائی لے کر آنا, ان کو میں 6 مہینے کی دوا دیتا ہوں. یہ کوئی نشہ وغیرہ کرتے تھے؟ گٹکا پان, گٹکا بھی کھاتے تھے؟ صرف پان, اور پان بہت زیادہ کھاتے تھے؟ وہ بھی چھوڑے ہوئے ٹائم ہو گیا, 4-5 سال ہو گئے. نہیں سال بھر ہوا. عمرہ پہ گئے تھے نا پچھلے سال, وہاں ان کو خون کی الٹی ہوئی ہے. جب سے 2 مہینے پتہ نہیں چلا, یہاں آنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ ایسے پہنچے گئے. لیاقت سے علاج چل رہا ہے ہاسپٹل سے. یہ ان کا سی ٹی اسکین بھی انڈوسکوپی. سب سے ضروری امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ پہلے نظر آ جاتی تو مطلب دیکھنا نہیں پڑتا ہمیں. کون سمجھ لے گا ان کا ٹریٹمنٹ, بات کون سمجھ لے گا, دوا کون دے دے گا؟ آپ آئیے میرے ساتھ, یہ رپورٹس رہنے دیں, آپ آ جائیں.